الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ یہ کتاب ہدایت ہے، روشنی ہے، دستور حیات ہے۔ 30 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مقدس ہمارے لیے روشنی ہے اور اس روشنی سے استفادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہم ان 30 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، کیا ہدایتیں ہمیں دی ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت پہ ہم جتنا زیادہ غور کریں گے ہمیں اتنی زیادہ روشنی حاصل ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی تعلیمات بیان فرمائی ہیں ان سے روشناس ہو سکیں۔ دوستو، قرآن حکیم میں جو پہلا پارہ ہے اس کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ عظیم ترین سورت ہے۔ اس سورت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس سورت کو قرآن حکیم کا مقدمہ بنا دیا ہے۔ یہ سورت پورے اسلام کا ایک طریقے سے خلاصہ ہے، پورے قرآن کریم کا ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو خلاصہ بنا دیا ہے۔ اس سورت کے کئی اسماء ہیں، کئی نام ہیں۔ ام القرآن کہا گیا ہے اسے السبع المثانی کہا گیا ہے، اسے رقیہ بھی کہا گیا ہے، اور ایک نام اس کا الصلاۃ بھی ہے۔ اس سورت کی اہمیت یہ ہے کہ ہر نماز میں اس سورت کو پڑھنا ہے، اسے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جاننے کی بات یہ ہے کہ اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ ہمیں اس سورت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رحمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار ہے، رب ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی جو ہمارے اندر للک ہے، ہمارے اندر تڑپ ہے، اس تڑپ کی، اس تشنگی کو بجھانے کا سامان اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اس صورت کی بڑی اہمیت ہے۔ بندہ جب اس صورت کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کو جانتا ہے، اور جب رب کو جانتا ہے کہ اس کا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ یوم جزا کا مالک ہے، تو اس بندے کے اندر یہ ایک احساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، چونکہ تو ہی اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے اور تجھ سے مدد مانگی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو، غور کیجئے کہ اس سورت کا نام ہی الصلاۃ یعنی نماز رکھ دیا، کہ میں نے اس نماز کو 2 خانوں میں بانٹ دیا ہے، ایک میرے لیے ہے اور ایک میرے بندے کے لیے ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، کہ وہ میری تعریف بیان کرتا ہے، میری تمجید کرتا ہے، اور مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اور بندہ مانگتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم سے نواز دے۔ یہ صراط مستقیم کی جو طلب ہے یہ وہ طلب ہے جن پہ وہ لوگ چلے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا، یعنی انبیاء چلے، صلحاء چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، اور منع کیا گیا ان لوگوں کے راستے سے جو اس راہ سے منحرف ہو گئے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو راہ راست سے گمراہ ہو گئے۔ یہود و نصارہ کی راہ سے بچنے کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک پورا قرآن اسے دے دیتا ہے کہ یہ لو جو ہدایت تم طلب کر رہے تھے یہ ہدایت تمہارے پاس ہے۔
ہم جب اس پارے میں آگے بڑھتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی شروعات ہوتی ہے اور پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا اعلان فرماتا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ تو گویا شروعات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے۔ یہ جو لوگ بھی ہدایت کے طلبگار ہوں گے ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ساتھ ہی اس کے بعد تین کیٹیگری میں، تین گروہوں میں انسانوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اہل ایمان کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، جو رسول آئے ان پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، غیب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ دوسرا گروہ ان کفار و مشرکین کا ہے جن پہ دعوت کوئی اثر نہیں کرتی، جن کے دلوں پہ مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہیں، جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے لوگوں پہ دعوت کوئی کام نہیں کر سکتی، دعوت اثر انداز نہیں ہوتی۔ کفار و مشرکین کے بعد ایک تیسرے گروہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، منافقین کا، جو ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم خود بھی کفر والے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ایک ایک حقیقت سے واقف ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ منافقین خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان تینوں گروہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی ہی عبرت و نصیحت ہے کہ ہمیں غیب پر، اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ جو غیب پر ایمان رکھنے کی کیفیت ہے بڑی عظیم کیفیت ہے، ہم اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ واقعتاً بڑی بات ہے، اس پہ لگاتار انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کفر اور نفاق دونوں کے راستے سے بچنے کی ضرورت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنے چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا نہیں ہے تو وہ یہ جان لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، کوئی انسان اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو، جن کو چاہو بلا لو اور پھر دکھلا دو ایسا کلام لا کر کے، نہیں بنا سکتے ایسا کلام۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ساتھ ہی اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت کا پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کیا بات ہوئی، فرشتوں نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کریں گے جو جا کر خون ریزی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نواز کر فرشتوں پر ان کی برتری ثابت کر دی۔ یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پارے میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ دکھلایا ہے کہ جنت میں بسائے گئے آدم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، شجر ممنوعہ سے جا کر کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین پہ اتار دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے کہ اللہ کی معصیت کی وجہ سے ہمارے اوپر جو مصائب آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں۔ پھر اس پارے کے اندر یہودیوں کا جو طرز عمل تھا وہ کس طرح اللہ
अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते थे और उस नाफरमानी की वजह से उन पर कैसी ज़िल्लत व मस्कनत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी जाती थी। ये कैसे लोग थे कि अम्बिया की बातों को नहीं मानते थे, बछड़ा पूजना शुरू कर देते थे। ये क्या लोग थे कि अम्बिया से, नबियों से ये मुतालबा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला को सामने लाओ, हम अपने सर की आंखों से देखेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला को मानेंगे। ये कैसे लोग थे अजीब व गरीब कि जब उनको मनो सलवा की अजीम नेमत दी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लहसुन और प्याज चाहिए। इन तमाम चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहले पारे में बयान फरमाया है और ये बयान इसलिए है ताकि हम गौर करें कि हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। यहूदियों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें दी थी, लेकिन जब उन्होंने इन नेमतों की कदरदानी नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़िल्लत के शिकार कर दिए गए। हमें इस पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अहले ईमान का किरदार, अहले ईमान का तरीक़ा ये होना चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हैं। जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, जो नबियों का रास्ता हो, उस रास्ते पे चलते हैं, मानते हैं, चूँ चरा किए बगैर वो तस्लीम करते हैं। ये अहले ईमान का तकाज़ा है। और जो ये लोग हैं जो ईमान की राह पे नहीं हैं, ऐसे लोग अजीब व गरीब किस्म की बातों में आते हैं, यहूद व नसारा की राह पे चलते हैं, जो अम्बिया के रास्ते के ख़िलाफ़ जाते थे। ये अजीब व गरीब लोग थे जो फ़रिश्तों से दुश्मनी करते थे और समझते थे कि ये बड़े अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह ताला के चहेते हैं। जो फ़रिश्तों से दुश्मनी करे वो अच्छे लोग नहीं हो सकते। और इन तमाम में हम अहले ईमान के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, आज की पूरी इंसानियत के लिए बड़ी रहनुमाई है कि इन चीज़ों से बहरहाल हमें आपको बचना है। इस पारे में साथ ही हारूत और मारूत का भी जिक्र है। जादू की संगीनी बयान की गई है कि ये कितना ख़तरनाक अमल है, कैसे ये कुफ्र है और इससे बचना क्यों ज़रूरी है। ये किस तरह से गोया इंसान अपने दायरे से निकलकर उस दायरे तक जाना चाहता है जो दायरा अल्लाह तबारक व तआला का है। इसीलिए जादू सीखना, सिखाना इस्लामी नुक्ते नज़र से इंतहाई दर्जे में हिलाकत खेज़ है। अहले ईमान को इससे बचना चाहिए। साथ ही जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह से रोकते हैं, मस्जिदों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की याद से लोगों को रोकते हैं, मस्जिदों को आबाद करने से रोकते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वईद सुनाई है। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिदों से रोकने वालों से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकते हैं? मस्जिदों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करने वालों से ज़्यादा जालिम कौन हो सकते हैं? याद रखने की बात यह है कि मस्जिदें इसीलिए होती हैं कि उनमें अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाए। गोया मस्जिदों को ख़राब करने का एक ज़ाविया ये भी है कि आदमी मस्जिदों में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना छोड़ दे। इस मामले में हम मुसलमानों को अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इसी पारे में खाना काबा की तामीर का भी ज़िक्र हुआ है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तौहीद की बुनियाद पे, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की बुनियाद पे, तक़वा की बुनियाद पे इस अज़ीम घर की तामीर की। इसको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए निशान बनाया गया और इस सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो किरदार था उस किरदार को नुमाया किया गया है और पूरी इंसानियत को ये दावत दी गई है कि ये जो निशान है, ये जो अज़ीम तरीन शईरा है, इस शईरे को जानने का मतलब यह है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता मजबूत करे, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से जुड़े। और जानने वाली बात यह है कि ये अम्बिया का जो सिलसिला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी आलो औलाद का जो सिलसिला है, उसमें एक बड़ी अजीम बात यह है कि ये मरने से पहले अपने बच्चों से ये पूछते हैं, उन्हें ये नसीहत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे बाद किसकी इबादत करेंगे। हम जो आपको ये सारी तालीमात देते रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे हैं, उसी की इबादत पे ज़ोर देते रहे हैं, आप मेरे मरने के बाद क्या एक अल्लाह ही की इबादत करेंगे? ये जो अजीम तरीन हिदायत है, ये जो अजीम तरीन पैगाम है, इस पैगाम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पारे में ये बुनियादी हिदायत हैं जिन्हें हमने ज़िक्र करने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन हक़ाइक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान करीम पे गौर व तदब्बुर की निगाह डालने की तौफ़ीक़ दे और इस पूरी हिदायत को अपनी ज़िंदगी में ढालने की तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।